السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں نے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں انہوں نے تجوید کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو ایک دفعہ سن لیں۔ ٹھہر ٹھہر کر اپنی اچھی سے اچھی آواز میں تجوید کا لحاظ کر کے کہ با کیسے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، ٹپ آف دی ٹنگ سے تا، ہا حرف سے نکلتا ہے، حمزہ علیحدہ شین، الف اور عین میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ سین اور شین کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں انسان چھوٹا کاف اور بڑا کاف، قلق کو کاف بڑا جو ہے قلقلے کے ساتھ نکلے، اس کے ساتھ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ تو جو بھی لوگ چاہے وہ عمریں ان کی 50 برس ہو گئی ہو، لیکن اگر انہوں نے قاعدہ یسرنا القرآن کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے یا نورانی قاعدہ کسی قاری سے نہیں پڑھا ہے، تو اب بھی وقت ہے، پڑھو تاکہ قرآن کو صحیح طریقے پر ادا کر سکو۔ آج ہم کچھ ٹرمز کے بارے میں سیکھیں گے جن کا جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کہ حرکات کتنی ہیں۔ حرکات 3 ہیں، زبر، زیر، پیش، فتح، کسرہ، دمہ۔ ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ آ، ای، او۔ اور اس کے بعد ہے کہ متحرک کسے کہتے ہیں۔ متحرک اگر کوئی لیٹر اس کے اوپر حرکت ہے، جیسے یہ زبر، زیر، پیش ہے، تو اس کو متحرک لیٹر کہتے ہیں۔ تنوین کتنی ہے؟ تنوین بھی 3 ہیں، فتحتین، کسرتین اور دمتین، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ 2 زبر کی ساؤنڈ ہے ان، 2 زیر ان اور 2 پیش ان۔ اس کے بعد سکون یا جزم، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، اور سکون یہ سائن ہوتا ہے جو ایک لیٹر کے اوپر ہوتا ہے، اور اس لیٹر کو پھر ہم ساکن کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو آپ نے پچھلے حرف کے ساتھ جوائن کرنا ہے، جس طرح یہ ایگزامپلز ہیں، جیسے اب، ات، اج۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ یہ شد، یہ ڈبلیو کی طرح کا ایک سائن ہوتا ہے۔ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، لیکن اس میں درمیان میں آواز نہ توڑیں، اس میں آپ نے ایک ہی گو میں اس کو پڑھنا ہے، اور شد والا حرف بھی آپ نے پچھلے حرف کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ تشدید کی مثالیں ہیں اتا، ایک ہی گو میں آپ نے اس کو آواز توڑے بغیر آپ نے اس کو کہنا ہے اتا، اسی، ادو۔ ہر لیٹر کو، ہر حرف کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے زبر کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر کسی لیٹر کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ زبر کی مثالیں ہیں دورابا، ناباذا، اس کو جلدی سے آپ نے پڑھنا ہے، ناباذا، دورابا، اس کو جلدی سے، دورابا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا غلط ہے، سارے میننگز چینج ہو جائیں گے، اس لیے اس کو جلدی پڑھنا ہے، دورابا۔ زیر کی مثالیں واراقی، ایبیلی۔ پیش کی مثالیں رسولو، سدوسو۔ جلدی سے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔